السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز کرتے ہیں ہم لوگ آیت نمبر 4 کی ہماری تھوڑی تفسیر رہتی تھی. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ اے رب کائنات ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف تیری ہی خاص کیوں کیا گیا؟ تاکہ ہم پہلی ہی قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم اس چیز کا عہد کر لیں کہ اے رب کائنات ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ہم کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کے اندر تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ کسی سے کوئی چیز ہماری ایسوسیشن ہو، چاہے ہماری دنیاوی معاملات ہوں یا ہماری کوئی خواہشات ہوں یا ہمارے کوئی معاملات صرف نہ ہو رہے ہوں. ہم ہر چیز کے لیے اے رب کائنات تیری ہی طرف پلٹ کر آتے ہیں. عبادت اس کی جاتی ہے جس عبادت وہ چیز ہے، وہ عمل ہے جس کے اندر انسان پورا خاکسار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے. تو تب انسان وہ عاجز سمجھ کر عبادت کرتا ہے. اگر ہم عاجز نہیں سمجھیں گے خود کو، اگر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہمارے سارے معاملات اور کام ہیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے. ہمارے دلوں میں وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم خود کو بے بس نہ سمجھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ساری دنیا کی آسائشیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی، تو پھر ہم ان نعمتوں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم پھر اللہ تعالیٰ کو وقت دینا بھول جاتے ہیں. اور جو یاد رکھیے گا، جو وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیا، کیونکہ ہم سب کو پلٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے اور یہ حق اور سچ ہے، اس کی طرف سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس معاملے میں کہ ہمیں موت آئے گی تو ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، وہ اس صورت میں انسان ڈپریشن میں جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے دوری ہو، جب انسان کو یہ خوف ہو کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے، اس ایگزام کے لیے I am not prepared. If you are fully prepared, so you will not feel anxiety. ہم لوگ پوری طرح سے جب تیار ہو جائیں، جب پوری طرح سے مسئلہ ہو جائیں، پورے ہتھیار باندھ دیں، تو پھر انسان کو پریشانی لاحق نہیں ہوتی. اور مومن وہ ہے جو موت سے گھبراتا نہیں، بلکہ اپنے رب کے دیدار کے لیے زیادہ تڑپتا ہے، زیادہ خوشی سے موت کو گلے سے لگاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جہاد سے ڈرتے ہیں. ہاں، یہاں پر سب سے اہم بات جو کی گئی کہ اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کرتے ہیں. حتیٰ کہ صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر ان کے جوتوں کے تسمے جو لیسز ہوتے ہیں وہ بھی اگر ان کو چاہیے ہوتے تھے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اور ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے لوگوں کو اس کا سمجھتے ہیں کہ اس انسان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ ہمیں یہ چیز دے سکے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور دعا عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا نہیں کیا، اب ہم کیوں مانگے اللہ سے؟ کیا اللہ نہیں جانتا؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ اللہ کو ہمیں یہ چیز چاہیے؟ کیا اللہ ہمارے دلوں سے واقف نہیں ہے؟ لیکن یہ جان لیجیے کہ دعا بھی عبادت ہے. ہر لفظ آپ نے جس لمحے اللہ تعالیٰ کو پکارا، رو کر پکارا، گڑ گڑا کر پکارا، دعا کی، یہ سب عبادت میں شمار ہے. پھر رب کائنات نے اتنا آسانی کر دی ہمارے لیے. یہ نہیں کہا کہ خاص تم ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، الگ سے ہو جاؤ، دنیا کو چھوڑ کر بیٹھو تو پھر میں تمہاری عبادت مانوں گا. ہم انسان کیا چاہتے ہیں؟ سارے رشتوں کو اگنور کر کے صرف میری محبت میں ڈھلو، صرف میرا کہنا مان، بس صرف میری ہی آگے پیچھے چلو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کے دنیا کے کاموں میں مگن ہو کر پھر آؤ لوٹ کر پھر مجھ سے میرے آگے سامنے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ وہ استعانت ہے
یہ وہ مدد ہے جو ہماری دعاؤں میں، ہمارے عمل میں کمی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، بار بار دن میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، کوئی نفل نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں وہ استعانت، وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا جذبہ اور شعور نہیں، وہ خشوع اور خضوع نہیں۔ پھر ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ پھر ہمارے گھروں میں برکتیں کیسے نازل ہوں؟ جب بچے تنگ کریں، یقین کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، ایسے آپ کے بچے آپ کے تابعدار ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان کے دلوں میں آپ کی تابعداری ڈالے گا۔ ہم جتنی مرضی پرورش کر لیں، جتنی مرضی تربیت اچھی کر لیں، لیکن جب تک اللہ سے مدد نہیں مانگیں گے وہ تربیت ہماری کسی کام کی نہیں۔ ہر لمحہ اولاد کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرو، پہلی بات، اور دوسرا کیا کہا کہ وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی جمع ہو کر تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں کچھ نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے ساری کی ساری امت، تو اس سے زیادہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یاد رکھو، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ کہ ہماری تقدیر کا ہر فیصلہ اس لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور وہ تقدیر کے فیصلے لکھ دیے گئے ہیں، اور اس کی صحیفے کے اوپر سیاہی ہے وہ خشک ہو گئی ہے۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پیچھے مصلحت کیا تھی یہ بات کہنے کی کہ وہ تقدیر کے فیصلے تو لکھ لیے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کیا تقدیر تبدیل ہو سکتی ہے؟ نبی پاک نے پھر یہ کیوں کہا کہ دعا کرو؟ کیونکہ تمہاری دعائیں اس تقدیر کے فیصلوں کو بدل سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ اس لوح محفوظ پر ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنی نظر رحمت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بدل لیتے ہیں۔ وہ کیسے بدلتے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم کہ رب کائنات نے ہماری تقدیر میں کیا لکھ دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھروں میں پیدا کیا، اگر وہ ہمیں مسلمان پر ایمان پر خاتمہ نہ دے، ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم عاجز ہیں، ہم غلام ہیں، ہم صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں۔ وہ کب؟ جب ہم عاجزی محسوس کریں۔ جب عاجزی محسوس ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا مانگیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا سکھائی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا۔ کیا دعا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے میرے اللہ، اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد فرما۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کی ہے یہ دعا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا ہر نماز کے بعد لازمی پڑھا کریں۔
اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ ہے جس کی نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، بلکہ سیدھا راستہ، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو بالکل جنت کی طرف جائے گا۔ اور اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تابعداری کریں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اور وہ رسی کیا ہے؟ وہ رسی کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا دوسرا سرا ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ دوسرا سرا کیا ہے جو آپ کے اور میرے ہاتھوں میں ہے؟ اور اس کا ڈائریکٹ دوسرا سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جلدی سے میسج ٹائپ کیجیے گا، وہ کیا ہے؟ وہ رسی کون سی ہے جو جس کا ایک سرا آپ کے پاس اور ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ جی بالکل، سبحان اللہ۔ آپ نے خود کو خوش نصیب نہیں سمجھا کہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اس قابل بنایا کہ ہم اس رسی کو، وہ سرا جو اللہ کے ہاتھ میں ہے ڈائریکٹ، ہم اس رسی کے سرے کو پکڑ سکیں؟ ہم نے کہاں طاقت کی کہ ہم اس کا ایک لفظ بھی سیکھ سکیں؟ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ابھی قرآن شروع ہونے والا ہے، ابھی شروع نہیں کیا، شروع میں ہی ہم نے اللہ سے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، اے رب کائنات ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ ہم قرآن کو پڑھنے لگے ہیں، ہمیں تو سیدھا راستہ دکھانا۔ ہم نے جب یہ دعا کی تو اس دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن آپ کے سامنے آگے کھول کر رکھ دیا، یہ لو میرے بندے، یہ وہ سیدھا راستہ ہے جو تو نے مجھ سے مانگا۔ ایک ہی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے سے راضی ہو، ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراط مستقیم کے بارے میں فرمایا کہ صراط مستقیم جو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خاص فرقہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ در حقیقت صراط مستقیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، یہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ وہ سیدھا راستہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا سکھائی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ اللہم ثبتنی واجعلنی ہادیا مہدیا مہدیا، اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ اور مجھے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا دے۔ اب دیکھیے بار بار دعا کا ذکر آ رہا ہے، ایسا نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو بس یہی کافی ہے، نہیں، بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار حکم دیا دعا کرنے کا، اور پھر یہ بھی دعا سکھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ یہ نفس وہ جانور ہے جس کو آپ نے کنٹرول نہ کیا تو یہ آپ کو اپنی مرضی پر چلائے گا۔ یہ نفس، اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ اللہ تو مجھے میرے نفس کی قابو میں نہ دینا، کہ نفس مجھ پر قابو کر لے، بلکہ اے اللہ تو مجھے اس قابل بنانا کہ میں اپنے نفس پر قابو پا سکوں۔ یہ جو نفس کے ساتھ جہاد ہے نا، یہ سب سے افضل جہاد ہے، کیونکہ باقی جہاد میدان جنگ میں 1 مہینہ 2 مہینے 1 سال 2 سال 10 سال، لیکن یہ نفس کا جہاد ساری زندگی کا جہاد ہے۔ جو اس جہاد میں فلاح پا گیا وہ آخرت میں بھی فلاح پا گیا۔ اسی طرح سے اگر احادیث کی طرف دیکھیں، احادیث میں دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ خط یعنی کہ ایک لائن، ایک لکیر کھینچی،
اور پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے، یعنی کہ دائیں اور بائیں لیفٹ رائٹ پہ کچھ لائنز لگا دی، اور فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں سے ہر ایک راستے پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت تلاوت فرمائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرما۔ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صراط الذین انعمت، اب وہ راستہ کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب اس راستے کی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ تو ہمیں وہ راستہ عطا کر جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پر انعام کیا؟ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء، صدیقین، شہید اور صالحین، شہداء اور صالحین، ان سب لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو پھر آگے ارشاد ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ ہرگز نہ دکھانا جن پر تو نے غصہ کیا، غضبناک ہوا۔ اب غضبناک اللہ تعالیٰ کن پر ہوئے؟ اللہ تعالیٰ غضبناک یہودیوں پر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دی۔ غضبناک اللہ تعالیٰ یہودیوں پر ہوئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنایا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے سور بھی بنا دیا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور سور بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ہوا یہودیوں کے اوپر۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت، اگلے حصے میں کیا ہے؟ ضالین۔ اب ضالین کون سے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے، سیدھے راستے سے ہٹ گئے، حالانکہ وہ تابعداری کرنے والے تھے، وہ عیسائی ہیں، نصارا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ صراط مستقیم کا ان کو علم نہ تھا کہ اصل راستہ کون سا ہے، حالانکہ انہوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم و اتنا زیادہ برائی نہیں کی جتنی یہودیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کہ غلو کر لیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا تھا۔ یاد رکھیے اس بات کو کہ جو ہمارے اللہ نے، جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہم اس سے آگے یا اس سے پیچھے کہیں بھی ہٹیں گے تو ہم سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ جب بھی آپ کو کوئی حدیث ملے تو اس کا ریفرنس لازمی چیک کیا کیجیے کہ یہ حدیث کا ریفرنس کیا ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن میں ہے تو آیت نمبر ضرور معلوم کیا کیجیے۔ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے تو سیدھے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ نصیب فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔